ایکیوٹ پین اور کرونک پین یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے, اس میں ایج از ناٹ دا لمٹ. انفارچونیٹلی میں ینگ انڈیویجولس میں بہت دیکھنا شروع ہو گیا ہوں. سم ٹائم آپ کو میجر انٹرونشن کی طرف بھی جانا پڑ سکتا ہے. ایکیوٹ پین ہوتی ہے جس طرح کہ گاؤٹی آرتھرائٹس ہو گیا گھٹنے میں یا فٹ کے اندر, آپ کو یورک ایسڈ زیادہ, جس طرح آج یورک ایسڈ کی پرابلم ہوگی زیادہ, یوزلی یہ سیٹل ہو جاتا ہے 10 سے 12 دن کے اندر. لیکن اگر کوئی ایسی پین ہے جو 3 months سیٹل نہیں ہوتی, اس کو ہم کرونک پین میں کہہ دیتے ہیں. تو کرونک پین کو آپ نے بچانا ہوتا ہے. کرونک پین کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لائف لانگ رہے, پھر وہ ختم نہ ہو, تو اس لیے ایگریسو مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ اس کو ایکیوٹ فیز میں ہی مینیج کر لیں, نہ کہ وہ ہو کرونک پین میں کنورٹ ہو. یہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, ہیڈ ایک کی آپ نے بات کی, نیک کی بات کی, مائگرین کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. اگر آپ اس کو فوراً ٹریٹ کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ختم ہو جائے, کنٹرول رہے, شاید مہینے یا سال میں 1 یا 2 ایپیسوڈ ہوں. لیکن اگر وہ نہیں کنٹرول کریں گے, آپ کوئی مینجمنٹ نہیں کریں گے, پراپر کنسلٹیشن نہیں لیں گے, پین کلر نہیں لیں گے, ایسی چیزیں اوائڈ نہیں کریں گے جس سے کہ یہ بڑھتی ہے, تو یہ ہر ہفتے ڈیلی بیسس پہ شروع ہو جائے گی اور پورے سال کے 365 دن آپ کو درد رہے گی. تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا کتنا دھیان رکھتے ہیں. اس کے لیے کوئی ایج بھی میٹر کرتی ہے کہ پین اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں شولڈر کی, نیک کی, بیک پین, مائگرین, یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے؟ یا یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے, اس میں ایج از ناٹ دا لمٹ. ڈیزیز وجہ جاننا, ہم اگر آرتھرائٹس کی بات کر رہے ہیں تو جووینائل آرتھرائٹس کی, یہ بچوں میں ہوتا ہے. اچھا, یہ کیا ہوتا ہے؟ جووینائل کے اندر بچوں کو جوائنٹس پین سٹارٹ ہو جاتی ہے. اوہو, جس طرح ہم اڈلٹ میں گینٹیا کہتے ہیں, یہ بچوں میں بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے, اس کو جووینائل آرتھرائٹس بولتے ہیں. یا مائگرین کی بات کرتے ہیں, یہ تو 5 سال کے بچے کو بھی سٹارٹ یہ تو ہم دیکھتے ہیں واقعی. تو یہ ایج از ناٹ دا لمٹ, آپ کی بیماری کی نوعیت فیصلہ کرتی ہے کہ کس ایج میں آنا. صحیح. سو اس کے لیے جی اوور آل آپ نے اپنے لائف سٹائل کو دیکھنا ہے. اچھا جی, اب پین اگر سٹارٹ ہوئی ہے تو یہ پین مینجمنٹ کی ٹرم کیا ہے, مجھے یہ سمجھا دیں. اچھا دیکھیے, پین خالی ایک سمٹم نہیں ہے, اٹس اے ڈیزیز ایٹ سیلف. میں نے ابھی ایک بات کی کہ پین ہے جو آپ کی وجہ ختم ہو گئی ہے. ایگزامپل دے دیتا ہوں, آپ کی کوئی سرجری چھوٹی سی ہوئی ہے, لیپروسکوپی ہوئی ہے, یا پیٹ کی کوئی سرجری, وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن درد نہیں جا رہی. تو یہ درد کو ختم کرنا, جو میں نے ابھی پہلے بات کی تھی, ایکیوٹ سے کرونک کنورٹ ہونے میں آپ نے اس کو روکنا ہے. تو ایسی چیزیں جو آپ کو کنٹینیوسلی, ہماری نروز کی پین زیادہ تر جب کوئی کٹ لگتا ہے, چوٹ لگتی ہے, ٹوسٹ, اس میں ایسی چینجز آ جاتی ہیں جو کہ برین اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. نظر کچھ نہیں آ رہا ہوگا لیکن مسلسل ایک کانسٹنٹ پین آپ کو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. دوسری وجوہات بیماری ریلیٹڈ ہو سکتی ہے, کوئی جیسا کینسر ہو گیا, پتھری ہوگی پتے میں جس سے وہ دباؤ کر رہا ہوتا ہے, آپ وہ چاہے وہ پتھری نکال بھی دیں, بعض دفعہ درد نہیں ٹھیک ہوتی. تو اس کو یہ آپ یوزلی کاز نمبر 1 آپ ٹریٹ دا کاز, نمبر 2 ایکسرسائزز, نمبر 3 پین کلرز آپ دیتے ہیں. نہیں ہوتا تو سم ٹائم آپ کو میجر انٹرونشن کی طرف بھی جانا پڑ سکتا ہے. صحیح. سو اب وہ لوگ جو کہ ہڈیوں کی درد کا شکار ہیں تو سٹارٹ کہاں سے لینا ہے انہیں؟ پین مینجمنٹ اسپیشلسٹ کے پاس اگر جاتے ہیں تو کیا فزیو تھراپی سے آغاز کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, میں پھر یہی بات, اس میں مختلف وجوہات دیکھنا پڑے گی. سب سے پہلے آپ ہسٹری لے کے اس کے کاز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لائک میں کہتا ہوں, میں نے آرتھرائٹس آیا پیشنٹ کے, مجھے جوائنٹس کی پین ہے, ہاتھوں کی جوائنٹس ہے, گھٹنے کی جوائنٹ, کون سا آرتھرائٹس ہے کیا؟ آرتھرائٹس بیسیکلی سوزش ہے جوائنٹس کی. اس سے براڈر ٹرم اس کی اندر وجوہات ہیں. آسٹیو آرتھرائٹس ہے, اولڈ ایج میں یوزلی ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی میں ینگ انڈیویجولس میں بہت دیکھنا شروع ہو گیا ہوں. اب آسٹیو آرتھرائٹس کا میں اگر اردو میں ٹرم یوز کروں تو گھسنا, ڈیٹوریگیشن ہو جانا, لیکن بھربراہٹ, یہ ارلی شروع ہو گیا. دوسرے جو ہے روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے, گینٹیا, جس میں ارلی مارننگ سٹفنس, ہاتھوں کا کڑاؤ, شولڈر کا, نیک کا آ جاتا ہے. پھر گاؤٹی آرتھرائٹس آ جاتا ہے, اس طرح جووینائل آ جاتا ہے, سوریٹ. تو یہ مختلف قسم ہے, آپ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وجہ کیا ہے. نمبر 2, پھر اس میں جس طرح روماٹائڈ آرتھرائٹس کی میں بات کر لیتا ہوں, یا آسٹیو آرتھرائٹس کی بات کر لیتا ہوں. تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ویٹ ریڈکشن. سب سے پہلے آپ کو ویٹ ریڈکشن کرنا ہے. ایک پلر ہے, پلر کے اوپر جتنا وزن ڈالیں گے اتنا جلدی خراب ہوگا. نمبر 2 ایکسرسائزز. نمبر 3 آپ کی ڈائٹ میں دودھ دہی کا استعمال, سبزیوں کا استعمال اور نٹس کا استعمال بہت ضروری ہے.